السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول ذات عشق بقلم لوشا صافی قسط نمبر 2۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتا ہوا، بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتا ہوا انٹرس کی طرف گامزن ہوا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو وہ اس طرح باہر بلا رہی ہے؟ اس نے چلتے ہوئے سوچا۔ ہال کی سیڑھی پہ پہنچ کر مسکان کو دیکھتے ہی بے اختیار مسکرانے لگا، لیکن جب ساتھ میں ستارہ کو بھی کھڑا پایا تو وہ سیریس انداز میں چلتا ہوا قریب گیا۔ صہیب، یہ مسکان ہے، میری کزن۔ اس کا کلچ شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے۔ بات کا آغاز ستارہ نے کیا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے ان کے آگے بڑھ کر گاڑی کی طرف چلنے کو کہا۔ تینوں آگے پیچھے چلتے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے جب پیچھے سے ایک بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور پھولتے ہوئے سانس میں ستارہ کو مخاطب کیا۔ ستارہ باجی، جلدی چلیں، خالہ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کومل باجی کو اسٹیج پہ لے جانا ہے، رسم کرنی ہے۔ وہ ستارہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ مسکان، تم اپنا موبائل لے کر جلدی آنا۔ اس نے بچے کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے مسکان کو آواز لگائی۔ مسکان اسے روکنا چاہتی تھی پر تب تک وہ جا چکی تھی۔ اسے صہیب کے ساتھ اکیلے جانے میں الجھن ہو رہی تھی، لیکن کلچ ڈھونڈنا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ صہیب شرارتی انداز میں اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا ہال کے پیچھے تاریکی میں چلنے لگا۔ یہ آخر جا کہاں رہا ہے؟ اس طرف تو کوئی پارکنگ نہیں۔ اس نے تعجب سے آہستہ رفتار میں چلتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی۔ صہیب کو جب اپنے پیچھے مسکان کے قدموں کی چاپ دور سنائی دی تو مڑ کر دیکھنے لگا۔ آ جاؤ، گاڑی میں خود دیکھ لینا، اس نے معصومانہ صورت بنائے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور تیز قدموں سے صہیب کو پار کر کے کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ چلتے ہوئے سر جھکائے وہ مسلسل سوچ رہی تھی، اگر اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو۔ وہ آگے کا لائحہ عمل سوچ ہی رہی تھی کہ صہیب نے کلک کر کے گاڑی کا لاک کھولا اور خود پیچھے ہو کے اسے ہاتھ سے گاڑی میں دیکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے آئی اور گاڑی کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ یہ بھی کار پارک کرنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے سوچا، پھر سر اندر کر کے گاڑی کا جائزہ لیا، پر وہاں بھی کلچ موجود نہیں تھا۔ اف، یہاں بھی نہیں، اب اور کہاں ڈھونڈوں؟ وہ پوری طرح روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کے تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تاریکی میں بھی صہیب کو اس کے چہرے پر اضطراب اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کلچ میں کچھ قیمتی تھا؟ موبائل تھا میرا۔ اوہ، تو آپ رنگ کر کے دیکھیں، اس نے دوستانہ انداز میں تجویز دی۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر ہے، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ رنگ کر کے دیکھیں، اگر رنگ جاتی ہے تو مطلب موبائل چوری نہیں ہوا، یہیں کہیں گرا ہوگا، اس نے پر امید انداز میں مسکان کو ترغیب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسکان کو اس کے اعتماد پر حیرت ہوئی۔ سمپل ہے، کوئی بھی موبائل چوری کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اسے آف کر دیتا ہے یا سم نکال دیتا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اس نے خوش دلی سے مسکرا کے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسے صہیب کا مشورہ اچھا لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا موبائل نہیں ہے تو کال کیسے ملاؤں؟ اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے واپس ہال کی طرف جانے کے لیے رخ موڑا۔ کوئی بات نہیں، آپ میرے موبائل سے نمبر ملائیں، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے صہیب کو اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھاتے دیکھا۔
مسکان نے متذبذب سی ہو کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور موبائل تھام لیا۔ رنگ جا رہی ہے، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ گڈ، آپ رنگ کرتی رہو، میں ایک دفعہ پھر گاڑی میں دیکھتا ہوں۔ وہ اب سیٹ سے نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے یہ جتنا میں نے سوچا، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ ڈکی کھولتے ہی سامنے اسے کلچ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ لیں میڈم، مل گیا۔ کلچ اٹھائے وہ مسکان کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کلچ دیکھتے ہی مسکان کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے صہیب کے ہاتھ سے کلچ لیا اور کھول کر دیکھا۔ موبائل وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس کی اسکرین اب بھی روشن تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ مسکان کو یوں پرسکون ہوتا دیکھ کر صہیب کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ تھینک یو اینڈ سوری، اس نے صہیب کا موبائل واپس کر دیتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو کا تو سمجھ آتا ہے، پر یہ سوری کس لیے؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کومل آپی کے دیور ہیں، اور لاشعوری میں آپ کو ڈرائیور مخاطب کیا۔ اس نے اپنی ندامت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے لیے سوری تو بنتی ہے، لیکن اگر میں آپ کی معذرت قبول نہ کروں تو؟ اس نے مسکان کے گرد گھومتے ہوئے کہا۔ تو آپ کی مرضی، میں نے تو اپنی طرف سے معذرت کر لی، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ صہیب اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ جس وقت وہ ہال کے اندر پہنچی، دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھے تصویریں بنوا رہے تھے۔ بچے اپنے کھیل کود میں لگے تھے۔ نائلہ بیگم اور سمرین آنٹی اسٹیج پر بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ مرد حضرات سب جینٹس سائڈ پر تھے، گو کہ دونوں خاندان لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ پھر بھی تقریبات میں مردانہ اور زنانہ پورشن کا الگ الگ انتظام کیا ہوا ہوتا تھا۔ ستارہ ڈی جے کو اپنا پسندیدہ گانا بجانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ مسکان کو اس طرف آتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تم نے تو آج حد کر دی، موبائل ملا؟ اس نے مسکان کو جھینکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں مل گیا، چلو آپی کے ساتھ تصویریں لیں، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ موبائل مل جانے پر اس کا کچھ دیر پہلے کا چڑچڑاپن پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ اب باقی کی تقریب وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے اور ڈانس کرنے کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ صہیب لیڈیز سائڈ آ کر ویٹر کو کچھ ہدایات دیتا، پھر واپس چلا جاتا۔ ہر مرتبہ آنے پہ صہیب اور مسکان میں نظروں کا تبادلہ ہوتا۔ صہیب مسکراتا تو مسکان بھی جواب میں مسکرا دیتی۔ تقریب کے اختتام پر صرف دونوں گھروں کے افراد رہ گئے۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں بہت پرانی دوستی تھی، اس لیے مرد، عورتیں، بچے سب اپنے شگل میلے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دائرے میں کی شکل میں بیٹھ گئے۔ اب یہ کشن میوزک رکنے پر جس کے پاس ہوگا اسے کچھ نہ کچھ سنانا ہوگا، اس نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ کسی نے شعر سنایا، کسی نے لطیفہ اور کسی نے گانا۔ فیملی کے بزرگوں نے ججز کا کردار نبھاتے ہوئے اپنے پسندیدہ شخص کو نمبر دیا۔ آخر میں جس ٹیم کے نمبر زیادہ ہوئے وہ ونر ہوگی، ٹیم لڑکے والے اور ٹیم لڑکی والے۔ اب پیش خدمت ہے آج رات کی سب سے منفرد پرفارمنس، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہہ کر کومل آپی کی طرف اشارہ کیا۔ کومل کچھ ہچکچاتے ہوئے گیت گنگنانے لگی۔ جو رکھے ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہاں سیکھا میں نے جینا، جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ سچی سی ہے
दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। जहाँ एक तरफ उस्मान अपने मुक़द्दर की सुरीली आवाज़ सुनकर मसरूर हुआ, वहीं बशमूल सुहेब बाकी सब भी मुतहय्यर हुए। ईद मुकम्मल होने पर हाल तालियों से गूंज उठा। सब ने तारीफ़ों की भरमार कर दी और टीम लड़की वाले जीत गए। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, ये तो रूल में नहीं था, वरना हम भी भाई को कुछ तैयार करवाते। उसने खड़े होकर एहतजाज किया। इस गेम में कोई रूल नहीं होता, तैयार करवा दिया होता, किसने रोका था? आप रोक सकती थी। वैसे जीत मुबारक। सुहेब ने मुस्कुराकर अबरू उठाकर इसे देखा। मुस्कान को सुहेब का यूं तबसरा करना पसंद नहीं आया। उसने कुछ देर पहले का सुहेब के बारे में सोचा हुआ इसके अच्छे होने का एतराफ़ वापस रद्द किया। रात गए। घर पहुंचकर सब थके हारे अपने बेडरूम में चले गए। मुस्कान कपड़े तब्दील करके बेड पर लेटी तकरीब की तस्वीरें देख रही थी। फैमिली पिक्चर में वो सबको बारी बारी जूम करके देख रही थी, जबकि उसने जब तस्वीर में सुहेब को जूम करके देखा, तब जाके इसे सुहेब के एक गाल पर डिंपल नज़र आया। एक दफ़ा फिर महफिल के सारे मनाजर इसकी आंखों में लहराए। कहीं मैं सुहेब को गलत तो नहीं ले रही? उसने अपनी राय पर नज़रसानी करना चाही। उफ, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं? मुझे क्या हुआ जैसा भी हो। उसने झुंझला कर सुहेब का ख्याल दिमाग से झटका और आंखें बंद कर दी। सुहेब अपने बेडरूम में वॉशरूम से निकलते हुए सारी रुदात याद कर रहा था। बेड पर लेटे हुए भी वो मुस्कान के बारे में सोचता रहा। इस दौरान इसे नींद ने कब चकरा, इसे पता न चला। अगली सुबह मामूल के मुताबिक आफताब तलू हुआ। संडे का दिन था। सब सुस्त रवि से दिन चढ़ने तक सोए रहे। मुस्कान जब उठी तो दिन के 12:30 बज गए थे। रात की थकन अब भी आंखों में नमाया थी। सुस्त कदमों से जमाई रोकते वो फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। 15 मिनट के बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर आई। लाउंज में बाबा टीवी के सामने सोफा पर बैठे चाय पीने के साथ साथ न्यूज़ चैनल देखने में मसरूफ़ थे। अम्मी और भाभी किचन में दोपहर के खाने का एहतमाम करती नज़र आ रही थी। इरफान भाई अपने बच्चों के साथ लान में क्रिकेट खेल रहे थे। वो लाउंज में हारिस साहिब को सलाम करती हुई किचन में गई। गुड मॉर्निंग लेडीज़, उसने जोशीले अंदाज में अम्मी और भाभी से कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ गुड आफ्टरनून हुआ है, उसने सब्जी काटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। नहीं, नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ चाय लूँगी। क्या बन रहा है खाने में? उसने खड़े होकर देचगी में झांकते हुए पूछा। अम्मी के पकवान गनवाने के बाद वो एक कप चाय उठाए बालाई मंजिल की तरफ की सीढ़ियों की जानिब चली गई। बालाई मंजिल का घर अभी भी सन्नाटे में था। वो दबे पांव चलती हुई सितारा के कमरे तक आई और आहिस्ता से नाप घुमा के दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। आए मोहतरमा, नींद पूरी हो गई आपकी? उसने हंसी से लोट-पोट बेड पर लेटे पेट पर हाथ रखे हुए कहा। जब मुस्कान अंदर दाखिल हुई, सितारा और कोमल कल के फंक्शन पर तबसरा करती हंसी मजाक में लगी थी।
کس بات پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ مسکان نے شرارتی انداز میں اپنے آپ کو ستارہ پر گراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ پوچھے تمہیں مسکان؟ اف، اتنی زور کی لگی مجھے، ستارہ نے اپنا بازو ملتے ہوئے کہا، جو پورا مسکان کے نیچے آ گیا تھا۔ بہت اچھا ہوا، تم اور اڑاؤ میرا مذاق، اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور ستارہ سی کرتی رہ گئی۔ بس کرو، تم دونوں کیا ہر وقت لڑتی رہتی ہو؟ کومل کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا اور وہ ہیلو کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جاری ہے۔ Must like and subscribe my channel.